بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے سویلین پر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام، کہا ہماری نظر میں کوئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں، دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھیں گے۔ ہم افغان عوام نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ دوحہ اور استنبول مذاکرات میں سب کو شواہد اور ثبوت دکھائے۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں 29 بار امریکی اسلحہ نکلا، امریکی ہم منصبوں کو بھی یہ اسلحہ دکھایا۔ پاک افغان بارڈر پر سیاسی جرائم اور اسمگلنگ کا گٹھ جوڑ توڑنا ہوگا۔ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر مکمل پابندی لگنی چاہیے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جدید دفاعی ضرورت کے تحت تشکیل دیا گیا۔ اس عہدے سے ایئر فورس یا نیوی کی خود مختاری اور انتظامی معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور، پاک بحریہ کا مقامی تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جدید ہتھیار سمندری اور زمینی اہداف کو درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل میں جدید ترین گائیڈنس ٹیکنالوجی اور اعلیٰ درجے کی مینووربلٹی شامل۔ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ نیول چیف سائنسدان اور انجینئرز نے کیا۔ صدر مملکت وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ میزائل تجربے کی کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل صلاحیت اور پاک بحریہ کے مضبوط عزم کا ثبوت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہے۔ صدر مملکت نے ایران کے لیے سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تجارت، توانائی منصوبے، علاقائی تعاون اور باہمی سیکیورٹی امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر لاریجانی کا بھی باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ اسرائیلی جارحیت کے دوران غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہوئی۔ علاقائی اور بین الاقوامی امور میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ یو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جنرل ساحر شمشاد نے الوداعی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے افواج کے درمیان ہم آہنگی، علاقائی استحکام اور ملٹری ڈپلومیسی میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے مؤثر کردار کو سراہا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قومی دفاع میں شاندار اور نمایاں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ جنرل ساحر شمشاد کا دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاک فضائیہ کے کردار کا اعتراف۔ سربراہ یو آئی مولانا فضل الرحمان نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا ترمیم سے آزاد عدلیہ کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ ترمیم نہ دستور میں بہتری لائے گی، نہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی۔ حکومت عدلیہ کو مکمل طور پر اپنے پنجے کے نیچے رکھنا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی بہت مایوس کیا، جبری طور پر لوگوں کو توڑا گیا، جعلی تعداد پوری کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح سے متعلق قانون سازی کو بھی آئین کے خلاف قرار دے دیا۔ سوال کیا 18 سال سے کم عمر کو نابالغ کہنا کس شریعت میں ہے؟ آئین پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ ہم جارحانہ اننگز نہیں کھیل رہے، قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی میڈیا سے گفتگو، بولے جو پالیسی ملک کے خلاف ہوگی اس پر تنقید کریں گے۔ ہم بھی پنجاب کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ وفاق ہمارے کئی 100 ارب روپے نہیں دے رہا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں سہیل آفریدی الیکشن کمیشن پہ پیش، درخواست قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیا۔ الیکشن کمیشن نے اعتراض پر دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نون لیگ کو ووٹرز کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادت ہے۔ عوام نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ اگر 20% سے ووٹرز کم ہوں تو وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی 2 سال سے جیل میں ہیں۔
میری دعا ہے وہ جلد باہر آ جائیں. بانی کو کوئی گھبراہٹ نہیں, آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے. ضمن انتخابات میں عوام نے خدمت، ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے کو ووٹ دیا. گالم گلوچ اور نفرت کی سیاست کو مسترد کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو. دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکیوں کے باوجود ہری پور میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی. صوبوں میں مقابلہ انتشار نہیں کارکردگی کا ہونا چاہیے. انتظامی بنیادوں پر سندھ میں کسی صوبے کی ضرورت نہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو. کہا سیاسی مقاصد کے لیے کچھ لوگ سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں, ان کے مضمون مقاصد کامیاب نہیں ہوں گے. شرجیل میمن مزید بولے, عدالتوں کے احترام کے ساتھ عدلیہ پر چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. 28ویں ترمیم کی باتیں سن رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوگا تو مشاورت کے بعد موقف دیں گے. امریکی صدر ٹرمپ ایک اور جنگ بندی کرانے کو تیار. واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ یوکرین امن معاہدے کے بہت قریب ہیں, جلد پیش رفت ہوگی. امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنا دیا. 7 ماہ سے کوئی غیر قانونی تارکین وطن امریکہ داخل نہیں ہوا. صرف 9 ماہ میں $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری آئی. برسر روزگار افراد کی تعداد تاریخی سطح پر ہے. ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ٹرکی کو معاف کر دیا. یوکرین نے امریکی ترمیم شدہ 19 نکاتی مسودے پر رضامندی ظاہر کر دی. خبر ایجنسی کے مطابق صدر زیلنسکی رواں ماہ دوبارہ امریکہ جائیں گے. ٹرمپ سے ملاقات میں بریک تھرو ہونے کا امکان. روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا کہنا ہے مجوزہ مسودے میں اہم مطالبات شامل نہ ہوئے تو اسے مسترد کر سکتے ہیں. یوکرین کو قبضہ شدہ علاقے چھوڑنا ہوں گے. دوسری جانب برطانیہ نے روسی منجمد اثاثے ضبط کرنے سے متعلق یورپی یونین کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا. دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری. مزید 6 فلسطینی شہید, درجنوں زخمی. حماس کا سالک ممالک سے اسرائیل کو معاہدے کا پابند کرنے کا مطالبہ. حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی. اسرائیلی فوج کی تصدیق. ادھر غزہ کے جنوبی حصے میں شدید بارشوں سے بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پھر ڈوب گئے. المواسی میں کئی خیمے بارش سے تباہ. اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ سڑکوں, پانی اور نکاسیاب کے نظام کو تباہ کر چکی ہے. جنوب مشرق ایشیا میں شدید بارشیں, سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی تباہ کاریاں. حادثات میں اب تک 110 اموات ہو چکی, درجنوں لاپتہ ہیں. تھائی لینڈ کے شہر یٹوائی میں بارشوں کا 300 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. جنوبی ویتنام میں 50 سال کا بدترین سیلاب ریکارڈ. ملیشیا میں 18,000 افراد کی نقل مکانی, 10 لاکھ سے زائد متاثر ہو چکے. مغربی لندن میں آتش بازی کے سامان کو آگ لگ گئی. 25 فائر انجن اور 150 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. خبر ایجنسی کے مطابق ساؤتھ ہال انڈسٹریل اسٹیٹ میں 2 منزلہ گودام کا بیشتر حصہ لپیٹ میں آ چکا ہے. وقفے سے دھماکوں کی آوازیں. ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی کچی بستی میں بھی آتش زدگی. بستی میں 80,000 سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں. امریکی ریاست کولوراڈو میں 3 گاڑیوں کے درمیان تصادم, 5 افراد ہلاک, 2 بچے زخمی. حادثہ کولوراڈو ہائی وے پر پیش آیا. مقامی پولیس کے مطابق گاڑی بے قابو ہو کر دوسری لین میں چلی گئی تھی. برطانوی حکومت نے موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ چینی کھانے پر شوگر ٹیکس لگا دیا. 100 ملی میٹر دودھ, کافی یا دیگر مشروبات میں 4.5 گرام سے زائد چینی شوگر ٹیکس کے زمرے میں آئے گی. نفاذ 1 جنوری 2028 سے ہوگا.
اور برازیل کا 350 مربع میل پر پھیلا تاریخی نیشنل پارک، ریگستانی علاقے میں نیلے پانی کے ہزاروں جھیلیں موجود۔ ماہر اراضیات کے مطابق قدرتی جھیلوں کا پراسرار نظام 2 لاکھ سال سے موجود ہے، جو آج بھی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سسٹم نایاب ایکو سسٹمز اور قدرت کے شاہکار کی گواہی دیتا ہے۔